مشرق کی فتوحات، عہد عثمانی کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے۔ مشرق کی فتوحات اہل کوفہ، آذربائیجان 24 ہجری۔ اہل کوفہ کا مرکز جہاد رے اور آذربائیجان تھا۔ ان دونوں مقامات پر 10,000 مجاہدین مرابط تھے، یعنی سرحد کی نگرانی کر رہے تھے۔ 6,000 آذربائیجان میں اور 4,000 رے میں۔ کوفی احتیاطی فوج 40,000 مجاہدین پر مشتمل تھی۔ ان میں سے ہر سال 10,000 مجاہدین قتال کے لیے یعنی جنگ کے لیے نکلتے۔ اس طرح ہر 4 سال بعد ایک شخص کی جہاد میں شرکت کی باری آتی۔ جب امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو آذربائیجان کے لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے جن باتوں پر مصالحت کی تھی اس سے مکر گئے اور اپنے والی عتبہ بن فرقت کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس صورتحال میں عثمان رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو فرمان جاری کیا کہ ان پر چڑھائی کرو۔ ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے جرنیل سلمان بن ربیعہ باہلی کو تیار کیا اور مقدمۃ الجیش کے طور پر ایک فوجی دستہ کے ساتھ روانہ کیا، اور پھر ولید خود مجاہدین کو لے کر نکلے۔ جب آذربائیجان والوں کو اس نقل و حرکت کی اطلاع ملی تو وہ جلدی سے ولید سے آ کر ملے اور انہی شرائط پر مصالحت کی پیشکش کی جن پر حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کی تھی۔ ولید رضی اللہ عنہ نے اس پیشکش کو منظور کر لیا اور ان سے سمع و طاعت کا عہد لیا، یعنی سنیں گے اور بات مانیں گے۔ ان کے گرد و نواح میں یعنی آس پاس میں فوجی دستے روانہ کیے اور ان پر حملے کیے۔ چنانچہ عبداللہ بن شبیل احمسی کی قیادت میں 4,000 مجاہدین کو موقان، ببر اور تیلستان کی طرف روانہ کیا۔ بہت سا مال غنیمت اور قیدی ہاتھ آئے، لیکن وہ لوگ بچ گئے اور ان کی اچھی طرح سے گوش مالی نہ ہو سکی، نہیں اچھی طرح سے ان کو پچھاڑا نہ جا سکا۔ پھر سلمان باہلی کو 12,000 مجاہدین کے ساتھ آرمینیا روانہ کیا۔ انہوں نے زیر کیا اور بہت زیادہ مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے۔ اس کے بعد پھر ولید رضی اللہ عنہ کو کوفہ واپس ہو گئے۔ آذربائیجان کے لوگ بار بار بغاوت کرتے رہے، چنانچہ آذربائیجان کے حاکم اشعث بن قیس نے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو صورتحال سے مطلع کیا۔ ولید نے کوفہ سے فوج روانہ کی اور اشعث نے باغیوں کا پیچھا کیا اور ان کو شکست فاش دی۔ انہوں نے صلح کا مطالبہ کیا، چنانچہ اشعث نے ان سے پہلے صلح کی شرائط پر صلح کر لی۔ اشعث کو اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ لوگ پھر شرارت نہ کریں، لہٰذا انہوں نے عربوں پر مشتمل مستقل فوج مقرر کی، ان کے لیے وظیفے جاری کیے اور دیوان میں ان کے نام رجسٹرڈ کیے۔ ان کے ذمہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کی ذمہ داری سونپی۔ لیکن جب سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ حاکم مقرر ہوئے تو آذربائیجان والوں نے پھر بغاوت کر دی۔ اتنا زیادہ سسٹمیٹک کیا تھا کہ یہ بغاوت کیوں کرتے ہیں، تو لہٰذا ایک داعی ہونے کی حیثیت سے بہت سارے داعیان وہاں پر علماء کو لگا دیا جو ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہتے اور ان کے باقاعدہ وظیفے میں مقرر۔ لیکن اس کے بعد بھی جب ان کے چلے جانے کے بعد سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ حاکم مقرر ہوئے تو آذربائیجانوں نے پھر بغاوت کر دی۔ چنانچہ آپ نے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کو ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ آپ نے انہیں شکست دی اور ان کے سرغنہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب وہاں کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور قرآن سیکھ لیا تو وہاں امن و استقرار پیدا ہو گیا۔ کوفہ پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی گورنری کے دور میں امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں فرمان جاری کیا کہ وہ رے پر ان کی بغاوت کے پیش نظر چڑھائی کر دیں۔ چنانچہ آپ نے قرضہ بن کعب انصاری کو ان کی طرف روانہ کیا، انہوں نے دوبارہ اسے فتح کر لیا۔ تو مشرقی فتح کے سلسلے میں یہ پہلی فتح ذکر کی گئی ہے، اور بھی فتوحات کا ذکر ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کے اس پہلو کو بھی اچھی طرح سے ہمیں پڑھنے، سننے، سمجھنے اور امت تک ایمانداری کے ساتھ، امانت کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔